علق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ حضرات کو اس نشست کے غرض و غایت کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آپ کسی مسجد میں قرآن پاک کا درس اور تفسیر کا سلسلہ آج تکمیل کے مراحل میں ہے. آخری 2 سورتوں کا ترجمہ اور مختصر تشریح اس عاجز نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں عمومی مجمع کی مناسبت سے چند معروضات اور گزارشات پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اصل مقصد کی طرف مراجعت کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 عظیم نعمتیں عطا فرمائی، ایک کتاب اللہ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن کتاب اللہ نے لوگوں کی شفاعت کرنی ہوگی اور ان کی شفاعت کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنیں گے، اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوگا. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی شفاعت ان لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دنیا میں قرآن کو تھاما، قرآن کے حقوق کو پہچانا اور ان کو ادا کر لیا. اور اگر ہم نے قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن یہی قرآن قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، اور جس کے خلاف قرآن عظیم الشان اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کر دے تو اس کی ہلاکت اور بربادی میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوگا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک طویل حدیث ہے، میں صرف اس کا آخری حصہ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے محبوب آپ سجدے سے سر اٹھا لیجئے، آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ میرے لیے امت کا ایک خاص حصہ متعین فرمائیں گے کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، میں جنت میں لے جاؤں گا. پھر میں دوبارہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ میرے محبوب آپ سر اٹھا لیجئے، اب جو مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، جن کی آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی.
پھر میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تعداد متعین فرمائیں گے کہ اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، میں اتنے لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ میں اللہ سے عرض کروں گا کہ یا رب ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، یا اللہ اب جہنم میں کوئی باقی نہیں بچا، صرف وہ لوگ باقی بچے ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے خلاف قرآن مقدمہ دائر کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، پھر قرآن کے اس مقدمے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں روکے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے لوگوں کی شفاعت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت درج کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے شکایت کریں گے، اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ رسول اللہ شکایت کریں گے۔ آج ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی کا سارا سرمایہ عشق رسول ہے، اور وہ صرف اسی بات پر مطمئن ہیں کہ بس ہمارے پاس عشق رسول موجود ہے اور بس ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسے لوگوں کے حصے میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا آپ کی نجات کے لیے حجت بنے گی یا پھر آپ کی پکڑ اور مواخذے کے لیے حجت بنے گی۔ قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، قرآن کا قاری ہوتا ہے یا قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب قبر میں جاتا ہے عذاب دینے والے فرشتے آتے ہیں تو قرآن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے الیک عنی فانی لن افارقہ، پیچھے ہٹ۔ عذاب والے فرشتوں کو پیچھے ہٹاتا ہے، پیچھے ہٹ، فانی لن افارقہ، میں اس بندے سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ قبر کے اندر اللہ کے عذاب سے، فرشتوں کے عذاب سے اس بندے کو بچاتا ہے۔ قیامت کے دن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گی کہ اللہ یا تو ہمیں اپنے قرآن سے نکال دو یا پھر ہماری شفاعت تسلیم کر لو اور اس بندے کو جنت میں بھیج دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن بڑا جھگڑالو سفارشی ہے۔ یہ جھگڑالو کا لفظ سمجھ لیں کہ اگر پیغمبر اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کریں گے، پیغمبر منت سماجت تو کر سکتے ہیں، جھگڑا تو نہیں کر سکتے۔ کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی شہید اللہ کے سامنے کسی کی شفاعت کرے گا تو منت سماجت کر سکتا ہے، جھگڑا تو نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، یہ قیامت کے دن ضد کرے گا اور ضد کر کر کے اپنے متعلقین کو جنت میں پہنچائے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے حقوق کو پہچانیں اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ قرآن کا ہم پر پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ایمان لائیں، ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد پھر نہ کوئی آسمان سے وحی اتری ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اور تیسرا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ 29 پارے بھی نہیں ہیں، یہ 31 بھی نہیں ہے، 40 تو بالکل نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ قرآن آج سے 14 صدیاں پہلے جس حال میں اترا تھا، آج تک اس میں نہ زبر نہ زیر نہ کسی ایک حرف کا تغیر تبدل کیا جا سکا ہے،
بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اصلی حالت میں موجود ہے، اور یہ قرآن عظیم الشان کا معجزہ ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا، یوسف اسلام۔ یوسف اسلام لندن کے چوک پہ کھڑا ہوا اور اس نے پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کیا کہ عیسائیوں، یہ میرے ہاتھ میں انجیل ہے، یہ 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے جو 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ تیسری انجیل ہے جو پچھلے سال کی چھپی ہوئی ہے۔ تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق موجود ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو 500 سال پہلے کا چھپا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا قرآن ہے جو 100 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے۔ تینوں قرآنوں میں ایک بال کے برابر بھی تمہیں فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ذمہ تو لیا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ خود زمین پہ نزول نہیں فرماتے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ دنیا کا دستور ہے، فوج کا جرنیل کہے کہ میں اس ملک کے چھپے چھپے کی حفاظت کروں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ فوج کا جرنیل خود موٹر سائیکل پہ سوار ہو کے رات کو پہرا دیتا ہے۔ فوج کے جرنیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایسی فوج تیار کر رکھی ہے جو ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ ایسی ہی اللہ رب العزت کے اس قول کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایسی ایک فوج تیار کر رکھی ہے جو قرآن کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یہ حفاظ کی فوج ہے، یہ قراء کی فوج ہے، یہ علماء کی فوج ہے۔ مجال ہے کوئی ایک بال کے برابر بھی کوئی تبدیلی کر سکے؟ اللہ رب العزت نے ایسے پہرادار مقرر کیے ہیں جن پر اللہ کو ناز ہے۔ اللہ خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ طلباء سمجھتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے، نحنو ہاں ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا ہے، 3 مرتبہ ہم نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کے اندر کتنی تاکید اور پختگی پائی جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہمارا ایمان ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن 30 پاروں پر مشتمل ہے، 31 بھی نہیں ہے، 29 بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور قرآن آج سے 14 صدیاں پہلے جیسے اترا تھا، آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اس میں ایک بال کے برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی ہے۔ یہ قرآن پر ایمان لانے کا معنی ہے، ہمارا قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کی حفاظت کا کیسے انتظام کیا ہے، کیسے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کو زمین پر لاتے تھے تو جبرائیل کون سا فرشتہ ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ یہ قوت والا فرشتہ ہے اور رب کے ہاں بڑا مرتبہ ہے اس فرشتے کا، باقی فرشتوں کا نگران ہے، باقی فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے تو وحی کی حفاظت کے لیے 70,000 فرشتے محافظین کے طور پہ زمین پہ اترا کرتے تھے۔ ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اسی حفاظت کا نتیجہ آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ یہ قرآن کا ہم پر پہلا حق ہے۔ قرآن کا دوسرا حق کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ تلاوت کتنی کرنی چاہیے اور کیسی کرنی چاہیے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، وہ اصل میں ایمان لانے والے ہیں۔ اب تلاوت کا حق، ایک تو مقدار کتنی ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ معیار کیا ہونا چاہیے۔ معیار تلاوت کیسی کرنی چاہیے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرات صحابہ کرام کے سامنے ایک ایک آیت کی تلاوت فرمائی. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں یہ بات تھی کہ وہ امت کے سامنے ایک ایک آیت کی تلاوت کریں گے. یتلو علیہم آیاتک، آیات کی تلاوت کرنا یہ رسول اللہ کی ذمہ داری تھی. آپ ایک ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے. صحابہ کرام نے اس انداز کو، اس معیار کو سیکھا، پھر شاگردوں کو، تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور یہ سلسلہ آج متصل سند کے ساتھ قراء کے ہاں رائج. یہ ہے تلاوت کا معیار. حروف کی ادائیگی صحیح طریقے سے، مخارج کی درستگی کا اہتمام، شد اور مد اور لہجہ، ادغام اور اخفاء، صفات لازمہ صفات غیر لازمہ کی پابندی، یہ ضروری ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کی رعایت نہیں کریں گے، بس جیسے ہم نے پرانے زمانے میں قرآن پڑھا ہے اسی طرح ہم پڑھتے رہے، تو ممکن ہے کہ قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ہماری پکڑ آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا ہو، کسی اچھے قاری، اچھے حافظ سے پڑھوایا کریں. اور اگر ہم نے خود قرآن پڑھا ہے تو ہم کسی قاری کے پاس، کسی مستند عالم کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، قرآن کھول کے تلاوت ان کو سنا دیں کہ میں اس طرح تلاوت کرتا ہوں. اگر وہ کہتے کہ ہاں آپ ٹھیک تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ درستگی کی ضرورت ہے تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی فرصت میں ٹائم متعین کر لیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنا آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. آپ ایک ایک آیت بھی پڑھتے رہیں گے، آخرکار وہ دن آ جائے گا کہ آپ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھ لیں گے. اسی طریقے سے خواتین میں بھی قرآن کی درستگی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ دیکھا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خواتین جو قرآن پہلے سے پڑھ چکی ہوتی ہیں تلاوت میں بہت کمی ہوتی ہے. میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر کہیں قریب کوئی حافظہ، کوئی عالمہ لڑکی موجود ہے، کوئی خاتون موجود ہے، تو یا بچیوں کا مدرسہ کوئی موجود ہے، تو پھر فائدہ اٹھانا چاہیے. قرآن کی تلاوت درست طریقے سے کرنی چاہیے. یتلونہ حق تلاوتہ کا یہ معنی ہے کہ تلاوت ایسی کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے. یہ تو ہے معیار. اور مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ سال میں 2 مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے. لہٰذا اتنا کم از کم قرآن تلاوت کرنا چاہیے کہ ہم 2 مرتبہ اول سے لے کے آخر تک قرآن کو ختم کر لیں. تو قرآن کی تلاوت قرآن کا دوسرا حق ہے. قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو یاد کریں. اگر ہم یاد نہیں کر سکتے، مصروف ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو کم از کم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں. میں ایک اور رعایت دیتا ہوں کہ اگر سارے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکتے، کم از کم ایک بچے کو تو قرآن کا حافظ بنا دیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حافظ بنانے کا کیا فائدہ، اور آج کل تو دنیا چاند پہ چڑھ گئی ہے، تو ڈاکٹر بناؤ، تو انجینئر بناؤ، تو پروفیسر بناؤ. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا صرف یہ نہیں ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا. تو اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. آج تو ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. بچے کو حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، کیا فائدہ؟ ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر، اور دنیا بڑی ترقی کر چکی ہے، انجینئر بنا دو، تو پائلٹ بنا دو. میرے بھائیوں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یہ قرآن عظیم الشان ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا. مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں قبرستان میں دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے
لیٹا ہوا تھا، نیند آ گئی تو میں نے عجیب خواب دیکھا کہ ایسے لوگوں کا بڑا مجمع لگا ہوا تھا۔ میں قریب جا کے کھڑا ہو گیا تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک اور آدمی باہر سے آیا اور وہیں پہ کھڑے ہو کے اس نے آواز لگائی کہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو جتنے لوگ تھے سارے ایک طرف کو بھاگ پڑے، ایک بندہ وہیں بیٹھا رہا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں چلے گئے۔ میں اس آدمی کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے اور کہاں چلے گئے۔ اس نے کہا کہ اصل میں یہ قبرستان کے مردے ہیں، اور جب کوئی بندہ قبرستان میں آتا ہے درود شریف پڑھ لیتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے، تو یہ فرشتہ آتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو، یعنی اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ تو لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو اجر کی ضرورت نہیں ہے، ثواب کی ضرورت نہیں ہے، عجیب بات کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، پورا دن اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے، شاگرد پورا دن جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ جی ہاں، ایک بیٹا حافظ قرآن ہے۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ آج تو میرے بھائی ہمیں صرف یہ دنیا کے فائدے نظر آتے ہیں، ڈاکٹر بناؤ گے تو یہ فائدہ ہے، انجینئر بناؤ گے تو یہ فائدہ ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم سے سورج کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں جب یہ جوبن پہ ہوتا ہے تو 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا۔ حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالشت کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا، عجیب شدت کا عالم ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، سورج اتنا قریب آ چکا ہوگا، وہاں دھوپ میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں گے؟ 1 گھنٹے کے لیے نہیں، 1 دن کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ 1 دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ وہ شدید اور سختی کا دن ہوگا۔ اس دن کچھ خوش قسمت نوجوان ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو ساتھ لے کے جاؤ گے، تو وعدہ پورا کیا جائے۔ ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں دیکھو جن کو تم چاہو 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ اب بندہ تصور کر لے اپنے بارے میں کہ میں ہوں گا، آخر میں نے بھی تو کھڑا ہونا ہے، زید عمر بکر سب نے کھڑا ہونا ہے، تو میں وہاں پہ کھڑا ہوں، سورج اتنا قریب آ چکا ہے، اور 1 گھنٹے سے نہیں، 1 دن سے نہیں، 1 سال سے کھڑا ہوں، اسی طرح کھڑا ہوں۔ اور اس وقت میرے بیٹے کو اجازت مل جاتی ہے کہ جاؤ 10 بندوں کو لے جاؤ، وہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، میرے ابو کہاں ہیں، میرے بھائی جان کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں، وہ بھاگتے بھاگتے دور سے میرے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑ جاتی ہے، اور بھاگتا ہوا آتا ہے کہ ابو یہاں بہت گرمی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس وقت میرا بیٹا مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالی شان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے کے چلا جائے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بچے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ اور اس کے بالمقابل کتنے ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ اکیلے تو ہم نے نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں، لیکن ہماری
तबाही व बर्बादी में किसी और का हाथ है। हमें तो नहीं पता था कि इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए। हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, बड़ों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया हम उसी रास्ते पे चलते रहे। मेरे अब्बू ने जिस रुख पे चलाया मैं उसी रुख पे चलता रहा। मेरे भाई ने जिस रुख पे चलाया मैं उसी रुख पे चलता रहा। मुझे तो नहीं पता था रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबील। अल्लाह हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह किया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह मेरे बड़ों को मुझसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर ज़बरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही डॉक्टर होगा, यही इंजीनियर होगा, यही पायलट होगा जिस बेचारे की अपनी जिंदगी तबाह हो गई, अपनी आखिरत तबाह हो गई। वही बेचारा फिर क़यामत के दिन वालिदैन के खिलाफ भी दावा दायर करेगा, शिकायत करेगा कि अल्लाह मुझे तो नहीं पता था, मुझे इन लोगों ने जिस रास्ते पे चलाया मैं चला। मेरे वालिदैन को, मेरे बड़ों को मुझसे दुगना अज़ाब अता कर दे। फिर उस दिन पता चलेगा कि बेटे को हाफिज़ बनाने का क्या फ़ायदा निकला। तो मेरे भाइयों, बच्चों को हाफिज़ बनाएं, कुरान का कारी बनाएं, हालिम बनाएं, क्योंकि जो दुनिया हमें नज़र आती सिर्फ यही नहीं है, एक और जहान भी है। अफसोस की बात तो यह है कि 20-25 लाख की गाड़ी और 1 कनाल की कोठी और 1-2 लाख की तनख्वाह, इसको हमने मतमा नज़र बनाया हुआ है और हम यही कुछ, सब कुछ यही कुछ समझते हैं। मेरे भाइयों, इसके अलावा बहुत वसी जहान, बड़ी वसी कायनात है और बड़े वसी मकासद बंदे के होने चाहिए। लिहाजा तीसरा हक ये है कि हम कुरान को याद करें। कुरान का चौथा हक ये है कि हम इसको समझें, हम इसको समझें। अफसोस से कहना पड़ता है कि कुरान को समझने वाले बहुत थोड़े रह गए। अफसोस की बात तो ये है कि आज हमारे पास अगर किसी की जानिब से मोबाइल फ़ोन पे कोई पैगाम आता है, हम नमाज में मसरूफ़ होते हैं, बस जेब में हल्की सी हरकत हो जाती है, बस सलाम फेरती सबसे पहले मोबाइल निकालते हैं कि कहाँ से मैसेज आया है, किसने क्या पैगाम भेजा है। यानी दुनिया वालों की जानिब से आने वाले पैगाम को समझने के लिए हम इतने बेकरार होते हैं कि न दुआ की तरफ कोई तवज्जो होती है, न कोई जिक्र इस्तिग़फ़ार की तरफ कोई इल्तिफ़ात होता है। फ़ौरन मोबाइल निकाल के दुनिया वालों की तरफ से आने वाले पैगामात को पढ़ने के लिए बेकरार होते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम इंसानियत के नाम हमारे घरों में साल हर साल से पड़ा है। हमने कभी तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि देख तो लें कि अल्लाह ने हमें क्या फरमाया है और अल्लाह का हमसे क्या मुतालबा है। पुराने ज़माने में ये मैसेज का सिलसिला तो होता नहीं था, चुनांचे दूसरों के पास पैगाम पहुंचाने के लिए ख़त भेजते थे और हर ये ज़्यादा दुनिया के पढ़े लिखे लोग भी कम हुआ करते थे। तो किसी का बेटा अगर बैरून मुल्क होता था, वहाँ से ख़त आता था, तो वालिदैन बेचारे बेकरार होते थे कि कोई बंदा ऐसा मिल जाए जो हमें ख़त पढ़ के सुनाए कि हमारे बेटे ने हमारे लिए क्या लिखा है। चुनांचे बूढ़ा बाप लाठी के सहारे झुकी कमर के साथ घर से निकल पड़ता था। पूरे गांव में एक आध बंदा स्कूल मास्टर पढ़ा लिखा होता था तो उसका दरवाज़ा खटखटाता था कि मास्टर साहब कहाँ पे हैं, मैंने अपने बेटे का ख़त पढ़वाना है। अंदर से पैगाम आता था कि मास्टर साहब तो शहर गए हुए हैं और वो इस वक्त घर पे नहीं है। बेचारा वापस आके घंटे बाद फिर जा रहा होता था, फिर दरवाज़ा खटखटा के, क्योंकि चैन नहीं आता होता था। पता चलाना ज़रूरी था कि मेरे बेटे ने मेरे लिए क्या लिखा है। वो बेटे की तरफ से आने वाले ख़त को समझने के लिए इतने हम बेकरार, जबकि अल्लाह की तरफ से आने वाला पैगाम हमारे घर में ऐसे ही मौजूद है। हमें नहीं पता कि रब ने हमसे क्या मांगा है, रब ने ये कुरान क्यों उतारा है, रब का मुतालबा किया है। हमें चाहिए कि हम खुद भी पढ़ लिया करें, समझा करें, अपने बच्चों को भी कुरान का आलिम बनाएं, कुरान का मुफस्सिर बनाएं। ख़वातीन से मैं गुजारिश करूँगा, कहीं कोई तर्जुमा और तफसीर की क्लास अगर कहीं छत में हो रही है तो वहीं से फ़ायदा उठाया करें। हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि रब ने हमसे मुतालबा किया है। ये कुरान का हम पे अगला हक है और कुरान का हम पे अगला हक ये है कि हम इस पर अमल करें। अमल इनफरादी ज़िंदगी में
ہم اس پہ عمل کیا کریں۔ گھر میں ہوں تو مجھے کیسے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ میرا رویہ، میرے اخلاق، میرا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ میں بازار میں ہوتا ہوں تو بازار میں قرآن میری رہنمائی کرتا ہے کہ خرید و فروخت کیسے کیا کریں، وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کریں، ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ میں اگر دفتر میں ہوتا ہوں تو قرآن میری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے تو قرآن میری رہنمائی کرتا ہے کہ شادی کیسے ہونی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی غمی آ جائے تو قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ غمی میں کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، میرا لباس کیسے ہونا چاہیے، میری وضاقتہ کیسی ہونی چاہیے، میرا سونے جاگنے کا انداز کیسے ہونا چاہیے، میری نشست و برخاست کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن میری رہنمائی کرتا ہے۔ انفرادی زندگی میں قرآن پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، اور اجتماعی زندگی میں قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ وہ علماء، وہ دین کا درد رکھنے والے حضرات جو قرآن کو نظام کے طور پہ نافذ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، عند اللہ یہ لوگ کامیاب ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ ہم اگر ایسے علماء کا دست و بازو بنیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اگر ہم ایسی ہی علماء کے مخالف بن گئے، ان کے لیے رکاوٹ بن گئے، بلکہ وہ لوگ جو قرآن کی بجائے دوسروں کے بنائے ہوئے قوانین کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، بلکہ پوری قوم پر مسلط کر چکے ہیں، ہم انہی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بن رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ قیامت کے دن قرآن ہم سے مطالبہ کرے گا کہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا کہ جو لوگ مجھے چھوڑ کے انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو دوسروں پر مسلط کیا کرتے تھے، اس وقت ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے میں کردار ادا کریں، اور دعا بھی کر لیا کریں کہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارے پڑوس میں، اللہ کرے کہ وہ مقصد میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ دنیا کو ایک مرتبہ تو پتہ چل جائے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے۔ پروپیگنڈے سے ہم میں سے ہر بندہ متاثر ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بنے گا، اور پتہ نہیں یہ لوگ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ بس اتنی دعا کر لیا کریں کہ اللہ ان کو موقع دے دے، اور بدمعاشوں کی بدمعاشی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے۔ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ایک طویل عرصے تک ان کی کئی نسلیں برباد ہو چکی ہیں، اب وہ اپنے مقصد کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس طرح کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کو بطور نظامی زندگی کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور قرآن کا ہم پر اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعظیم اور احترام کریں۔ قرآن کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن کسی کو دینا ہو یا لینا ہو تو یہ کوئی انگریزی کی کتاب نہیں ہے کہ ایسے آپ پکڑ کے کسی کو دے رہے ہوں۔ ادب اور احترام سے دیں، ادب اور احترام سے لیں، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ لیتے وقت قرآن پاک کا بوسہ لیں، قرآن کو آنکھوں سے لگائیں، یہ قرآن کی تعظیم ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ اس کو اچھے کاغذ پہ چھپوایا جائے، بہترین عمدہ کاغذ۔ الحمدللہ آج کل تو مارکیٹ میں اتنے بہترین کاغذ پر چھپے ہوئے قرآن موجود ہیں، اتنی خوبصورت جلدیں، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے قرآن لاتے ہیں مارکیٹ سے، بازار سے، دکان سے، دکاندار سے کہہ دیا کرے کہ عمدہ سے عمدہ کاغذ والا، بہترین جلدوں والا۔ ہم کپڑے اچھے خرید سکتے ہیں، جوتے اچھے خرید سکتے ہیں، کیوں ہم اپنے بچوں کے لیے قرآن کیوں ناقص کاغذ والا منگواتے ہیں؟ ان چھاپا خانوں کی حوصلہ شکنی کیا کریں جو ناقص کاغذ پر قرآن چھپواتے ہیں، اور ان چھاپا خانوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں جو بہترین کاغذ پر قرآن چھپواتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی تعظیم ہے۔ میرے بھائیو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل سے یہ مضمون کھولوں۔ قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ اس کو خوبصورت غلاف کے اندر بند کر دیا جائے۔ جی ہاں، ایک وقت تھا کہ لوگ غلاف بنایا کرتے تھے اور غلاف کے اندر قرآن کو بند رکھتے تھے۔
مسجدوں کے اندر تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اکثر ہوتی رہتی ہے تو صفائی بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن گھروں کے اندر تو پھر قرآن کئی مرتبہ پورا مہینہ پڑھا ہوتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کسی بندے نے بہت اچھی بات کی کہ میں نے اپنی بچی کو 50 روپے دیے اور میں نے کہا کہ بچی آپ سے گم نہ ہو جائے، تو بچی کو میں نے دیکھ لیا کہ وہ گئی اور سیدھا الماری کے درمیان، الماری سے قرآن اٹھایا، اس کے درمیان میں 50 روپے کا نوٹ رکھا اور پھر رکھ دیا، اور پھر وہ کہنے لگی کہ یہ کبھی گم نہیں ہوں گے کیونکہ اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ بالکل یہ ہماری معاشرے کی عکاسی ہے کہ اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ چنانچہ قرآن کا غلاف، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن کے اوپر مٹی نہیں پڑتی، دوسرا یہ کہ کبھی گھر میں الماری کے اندر قرآن پڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ کوئی اور چیز اٹھاتا ہے تو ناپاکی ہوتی ہے، تو قرآن کو ہاتھ لگانا ناپاکی کی حالت میں جائز نہیں ہوتا، اس لیے قرآن پاک کو غلاف کے اندر بند رکھنا چاہیے، خوبصورت عمدہ غلاف ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کے لیے بہترین رحل کا انتظام کریں، بہترین تپائیوں کا انتظام کریں، یہ قرآن کی تعظیم کا حق ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے ہاں جو مسجدوں میں قرآن کے لیے رحل رکھے جاتے ہیں یا مدارس کے اندر قرآن کے لیے تپائیاں رکھی جاتی ہیں، دنیا میں ناقص ترین لکڑی اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہم اگر لیٹرین کا دروازہ بنواتے ہیں تو باقاعدہ لکڑی عمدہ خریدتے ہیں، باقاعدہ مستری کو بتاتے ہیں کہ مجھے دکھائیں ڈیزائن کتنے ہیں آپ کے پاس اور کس ڈیزائن کا دروازہ آپ نے بنانا ہے میرے لیے، اور لیٹرین کا دروازہ بنوانے کے لیے ہم باقاعدہ ڈیزائنوں کی کاپیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کے لیے جب ہم تپائیاں بنواتے ہیں ہم نہیں پتہ کرتے کچی لکڑی ہے، پکی ہے، داغی ہے تو صاف ہے، کاریگر ماہر ہے، نالائق ہے، نالائق ترین کاریگر جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی تپائیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قوم پر اللہ کا عذاب کیوں نازل نہ ہو کہ جس قوم کے ہاں بازاروں میں جوتے رکھنے کے لیے جو ریکس اور الماریاں بنی ہوتی ہیں وہ قرآن رکھنے کے لیے جو الماریاں بنائی گئی ہوتی ہیں اس سے بہتر ہوتی ہیں، قرآن کی تپائیوں سے وہ ڈبے بہتر ہوتے ہیں جو جوتوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب تو ہم پہ نازل ہونا ہے، لہٰذا قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، اور قرآن کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اہل القرآن کی تعظیم کریں۔ یہ قرآن کی تعظیم کا حصہ ہے کہ جس کے سینے میں قرآن ہے ہم اس حافظ کی تعظیم کریں، اس عالم کی تعظیم کریں، کیونکہ حافظ کی تعظیم جو بندہ کرتا ہے وہ حافظ کی ذات کی وجہ سے نہیں کرتا، حافظ کے مال پیسے کی وجہ سے نہیں کرتا، حافظ کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس قرآن کی تعظیم کی وجہ سے حافظ کی تعظیم کرتا ہے۔ لہٰذا حفاظ قراء اور علماء کی تعظیم کر لیا کریں۔ سچی بات یہ ہے کہ ان علماء اور حفاظ کی تعظیم کی بدولت بندے پر کئی مرتبہ سعادت کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں کہ عبادات کی وجہ سے نہیں کھلتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں عالی شان محل ملا ہوا ہے، خواب دیکھنے والا حیران کہ تجھے یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو ڈاکو نے کہا کہ تھا تو میں بہت برا، بہت بدنام، بس ایک عمل میں نے ایسا کیا جس کی بنا پہ اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ کیا۔ ایک دن ہاتھ دھونے کے لیے نہر کے کنارے بیٹھ گیا، لیکن ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالے نہیں تھے، میں نے دیکھا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا تھا، نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ میرے ہاتھوں کا استعمال کردہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے، یہ تو ان کی بے اکرامی ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے دور نچلی جانب چلا گیا، وہاں میں نے ہاتھ دھو لیے، میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ جی ہاں، علماء کی تعظیم، حفاظ اور قراء کی تعظیم حقیقت میں قرآن کی تعظیم ہے، اور قرآن کا ہم پر آخری حق یہ ہے کہ ہم اس کو اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔
اگلی نسلوں تک ہم قرآن پہنچائیں، جس طرح کہ حافظ حضرات، قاری حضرات اگلی نسلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اگر خود نہیں کر سکتے، ہم کاشتکاری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کم از کم ان لوگوں کے دست و بازو بنے، ان کے معاون بنے جو قرآن کی ترویج و اشاعت کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے، مدرسے والوں کے ساتھ تعاون کریں، قاری حضرات کے ساتھ تعاون کریں، تو ہم بھی قرآن کی تعلیم میں، تعلم میں حصہ میں لانے والے بن جائیں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ ہماری اس تعاون کی وجہ سے قیامت کے دن قرآن ہم سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے حقوق کو پہچانیں، اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے۔ علماء حضرات جتنے بھی موجود ہیں، میری سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنی اپنی جگہوں پہ قرآن کی تعلیم اور درس اور تفسیر کا اہتمام کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اہل علم حضرات سے گزارش کروں گا کہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ بندہ بڑے بڑے نکتے بیان نہ بھی کرے، سادہ ترجمہ قرآن پاک کا بالکل سادہ ترجمہ بھی بندوں کے دلوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ بالکل سادہ الفاظ کا ترجمہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ میں تو اتنا بڑا مفسر نہیں ہوں، اتنا بڑا نکتہ دان نہیں ہوں، اتنا بڑا محقق نہیں ہوں، تو پھر سادہ ترجمہ کا کیا فائدہ؟ سچی بات یہ کہ یہ کتاب انقلاب ہے، اور کتاب کی اپنی برکات ہیں۔ سادہ ترجمہ شروع کر دے، پھر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اسی مسجد میں جہاں پہ قرآن پاک کو لفظاً تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھایا گیا ہے۔ پڑھانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، پڑھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آخری 2 سورتوں کا ترجمہ اور مختصر سا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ یہ جو آخری 2 سورتیں ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں، اور ان کو معوذتین اس لیے کہتے ہیں کہ ان 2 سورتوں میں بندہ تمام تر شرور اور فتنوں سے رب کی پناہ مانگتا ہے۔ اور قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو پھر بندے کو چاہیے کہ فوراً رب کی پناہ مانگے، اور جس بندے کو رب نے پناہ دی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم قرآن کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ، قرآن کا اختتام ہے اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس۔ گویا کہ اول میں بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، آخر میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ جب اللہ کی پناہ میں آ گئے، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آج ہر بندہ خوف و ہراس کا شکار ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ جان محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں، شریر اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اللہ کی وسیع سرزمین لوگوں پر تنگ ہو چکی ہے۔ لیکن ان تمام تر ناگفتہ حالات میں کچھ لوگ آج بھی ایسے ہیں جو پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ ان کو اللہ کی پناہ پر بڑا اعتماد ہے۔ لوگ کہتے جادو ہے، تو کسی نے کالا علم کیا ہے، تو کسی نے ہماری رزق کو باندھ لیا ہے، کسی نے رشتوں کو باندھ لیا ہے۔ ان تمام تر مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ عربوں کا طریقہ ہوتا تھا، عربوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کسی کمزور قبیلے کو کوئی طاقتور قبیلہ تنگ کرتا تھا تو یہ کمزور قبیلے کے لوگ کسی طاقتور قبیلے کی پناہ میں آ جاتے تھے، تو وہ اس کے پاس جا کے اس کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کی پناہ میں ہیں۔ جب ایک مرتبہ طاقتور قبیلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ لوگ پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں، پھر وہ کہتے اب جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے ان کو پناہ دینی ہے، کوئی بندہ ان کو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ اگر دنیا کے طاقتور لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، مجھے تیری پناہ چاہیے، میں پریشان ہوں، میں خوف و ہراس کا شکار ہوں، نہ میری جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے، جب ہم اللہ سے پناہ مانگیں گے اور اللہ نے ہمیں پناہ دے دی، ہمارے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ عزت غیر محفوظ تو پھر اللہ کی پناہ، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے جب جبرائیل علیہ السلام آ گئے بھرپور انسانی شکل میں،
تو پھر فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے، یعنی عزت غیر محفوظ، عزت غیر محفوظ تھی، فوراً اللہ کی پناہ مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب زلیخا آ گئی تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ گویا کہ جب بھی اس طرح مسئلہ پیش آتا ہے اللہ کی پناہ، مال کا نقصان تو اللہ کی پناہ، جان کا نقصان تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ بہترین پناہ گاہ ہے، بہترین پناہ گاہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی ان آیات کی حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ تم لوگ میری پناہ میں آ جاؤ۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل دیتا ہے۔ فلق کہتے ہیں پھو پھٹنا، صبح رات کا اجالا، رات کی تاریکی ختم ہو جائے، دن کا اجالا آ جائے، اس کو فلق کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح جو رب اس رات کی تاریکی کو دن کے اجالے میں بدل سکتا ہے تو وہ رب میرے ناگفتہ حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ میں جو ہر طرف سے غموں کے اندھیرے میں ہوں، پریشانیوں کے اندھیرے میں ہوں، اللہ تعالیٰ غموں کی لمبی رات کو ختم کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم و ستم کی لمبی رات کو ختم کر سکتا ہے، انصاف کی صبح نمودار کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اچھا میں پناہ کس سے مانگتا ہوں؟ زید عمر بکر سے؟ جی ہاں، لیکن صرف زید عمر بکر تو نہیں ہے، یہ گاؤں کے لوگ تو نہیں ہے جن سے پناہ مانگوں، کچھ مخلوق تو وہ ہے جو مجھے نظر نہیں آتی، ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ کچھ حشرات ہے، کچھ درندے ہیں، کچھ کورونا ہے، کچھ ڈینگی ہے۔ من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے میں سب کچھ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ یہ مخلوق نہیں جو مجھے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ جو نظر نہیں آ رہی، ما خلق، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے میں سب کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب، اور جب یہ شدید تاریک رات جب وہ چھا جائے، تاریک رات جب چھا جائے، تاریک رات سے مراد یہ رات ہے جو اس وقت ہے، جب یہ چھا جاتی ہے اس میں بھی شرور بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عزت کا نقصان راتوں میں زیادہ ہوتا ہے، مال کا نقصان رات میں زیادہ ہوتا ہے، جان کا نقصان رات میں زیادہ ہوتا ہے، اور آج کل تو معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ ایمان کا نقصان بھی رات میں زیادہ ہوتا ہے۔ کنڈی بند کر کے، موبائل کھول کے، کمپیوٹر کھول کے وہ کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ تصور کرتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب یہ تاریک رات چھا جاتی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ شرور سارے کے سارے رات کے وقت پھیل جاتے ہیں۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جو عورتیں جادو ٹونا کرتی ہیں اور گرا لگا کے اس میں جادو تعویذات کا دم کا کام کرتی ہیں، یہ کالا علم ہے تو یہ سفید علم ہے تو یہ بندشیں ہیں تو فلاں چیزیں ہیں، میں ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور جب حاسد بندہ حسد کرتا ہے میں اس کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حاسدین کا شر کتنا خطرناک ہوتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حاسدین کے شر سے پناہ مانگا کرو، حاسدین کے شر سے پناہ مانگا کرو، کیونکہ حاسد بندہ جب اندھا ہو جاتا ہے حسد میں تو وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ اگلی صورت ہے سورۃ الناس۔ یہ سورۃ الناس بھی آغاز وہی تعوذ سے ہو چکا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ یہ لوگوں کا رب ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس اس مخلوق کے شر سے جو وسوسہ ڈالنے والی ہے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ شیطان،
بندے کے دل میں وساوس ڈالتا ہے، یہ گناہ کرو تو یہ گناہ کرو تو یہ گناہ کرو۔ اچانک خیال آتا ہے کہ موبائل فون کھولو، ذرا وہ مناظر دیکھ لو، پھر بندے کے دل میں کھٹکا ہوتا ہے نہیں دیکھنا چاہیے، پھر کہتے ذرا یہ مناظر دیکھ لو۔ یہ دل میں وقفے سے گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ان شیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان بندے کے دل کے اوپر سونڈ گاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جس طرح ہم انجیکشن لگاتے ہیں ایسے ہی بندے کے دل میں گناہوں کے خیالات اور وساوس ڈالتا رہتا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے دوبارہ آ کے بندے کے دل میں وساوس ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ وسوسے ڈالنے والا ہے، اور ایک انسانوں میں وساوس ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں وساوس ڈالنے والے آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کہ کیا ہو گیا آپ کی بیٹی کا رشتہ ابھی تک نہیں ہوا، لگتا یہ ہے کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، لگتا یہ ہے کسی نے بندش کی ہوئی ہے۔ اب آپ کا نہ ادھر کوئی خیال ہے نہ کوئی تصور ہے، وسوسے ڈال دیے۔ اچھے بھلے بندے جو ہوتے ہیں وہمی بن جاتے ہیں، اور آپ کی جو طبیعت خراب ہو رہی کسی حساب کروا لو، سچی بات ہے۔ وہ ہمارے فلاں عزیز کا مسئلہ بنا تھا، اس نے بھی حساب کروا لیا، تو پھر ایسے کوئی کسی نے بندش کی ہوئی تھی، وہ فلاں سے حساب کروا لو، تو چوری ہو گئی تو فلاں سے حساب کروا لو، تو فلاں مسئلہ بن گیا۔ یہ وساوس ڈالنے والے ہوتے ہیں، اچھے والے بندے کو بھی وقوف بنا دیتے ہیں، وہمی بنا دیتے ہیں۔ یا پھر عملیات والے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ تو بڑی استاد ہوتے ہیں، اچھے والے بندے کو ایسا بھی وقوف بنا دیتے ہیں، واقعی بندہ کہتا ہے میں بیمار ہوں۔ میں تو کئی مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم کبھی جا کے دیکھ لو، ایک آدمی جو 4 بچوں کا باپ ہے، آپ ان کے پاس جائیں اور اس سے کہہ دیں کہ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہے، اس نے فوراً حساب لگانا ہے اور کہنا ہے آپ کے اوپر بندش ہے۔ حالانکہ 4 بچوں کا باپ ہوگا، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، وہ اس کے پاس چلا جائے، اس سے کہہ دے کہ بھائی میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، مال پیسہ بھی زیادہ ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، رشتہ نہیں مل رہا، وہ کہے گا بندش ہے۔ تجربہ کر لیں آپ لوگ، یہ ایسا ہی کام کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پریشان کرنا، من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگنا، اس طرح کے وساوس ڈالتے رہتے ہیں۔ اچھا کئی اور لوگ ہیں، میں دین کے حوالے سے وساوس ڈالیں گے، چنانچہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے دانشور بہت آپ کو ملیں گے، ایسی کوئی نادر سی بات کر لیں گے، نادر نایاب بات، اور وہ کہیں گے 14 صدیوں سے مولویوں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، اور یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور تمہارے مولوی تمہیں صحیح نہیں بتا رہے، تم سے دین کو چھپا رہے ہیں، اور اصل دین تو میں پیش کر رہا ہوں، اور 14 صدیوں سے علماء نے حق ظاہر نہیں کیا تھا، میں ظاہر کر رہا ہوں۔ اور ایسے کر کر کے واقعی بندہ اپنے علماء کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، اپنی دین کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے، حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کے بارے میں بدگمان ہو جاتا ہے۔ من شر الوسواس، یہ وہ لوگ ہیں جو وساوس ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ وار کرتا ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے، اسے دین بیزار لوگ آپ کو علماء سے بیزار کریں گے، آپ کو دین سے بیزار کریں گے، آج تھوڑی سی بات کر لیں گے، کل پھر تھوڑی سی بات کر لیں گے، پرسوں پھر تھوڑی سی بات کر لیں گے، بس اس طریقے سے آہستہ 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 بندے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کون ہے؟ میں نے پہلے بتایا نا کہ یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، من الجنت والناس، وہ جنات میں سے ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے ہو سکتا ہے۔ ایسے وسوسے ڈالنے والے بندے کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الناس کا پورا مضمون یہی بتایا ہے کہ ایسے وساوس ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔